ہر پل جیو ڈرامہ من مست ملنگ بن چکا ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ ریا کی فیملی جیسے ہی کبیر کے گھر آتے ہیں تو کبیر کی فیملی تب تو مانتے نہیں، اس بار ریا کی فیملی جو ہوتی ہے وہ گھر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف کبیر کی جو آنٹی ہوتی ہے وہ کبیر کو کہتی ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، ایک تو وقت تھا تم اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتے تھے، جب بھی کوئی اس کا نام لیتا تھا تو تم اس کو مارنے تک پہنچ جاتے تھے کہ اس کا نام کیوں لیا، اور اب تمہیں اس سے اتنی محبت ہوگی کہ تم اپنے والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس پر وہ کہتا ہے خالہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب میں کیوں بیچ میں آ گئی؟ اس پر وہ کہتا ہے بتائیں نا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ جب میں نے جس سے محبت کی تھی اس سے میری شادی نہیں ہوئی تھی تو اسی وجہ سے وہ نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ اس پر جو ہوتا ہے کبیر وہ کہتا ہے کہ ہاں میرا بھی یہی فنڈا ہے، اور میں اگر ریا سے میری شادی نہ ہوئی تو میں بھی کسی سے شادی نہیں کروں گا، اور یہ میری محبت ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے اس کی خالہ وہ کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے۔ اس پر کبیر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے خالہ آپ بھی سمجھائیں نا سب کو کہ وہ مان جائے، کیا ہو گیا، اب تو اس کے گھر والے بھی مان گئے تو پھر میری فیملی کو کیا ایشو ہو رہا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی خالہ وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں بات کرتی ہوں۔ اس پر وہ جاتی ہے اس کی ماں کے پاس اور کہتی ہے کہ تم لوگوں کو ایشو کیا، مجھے یہ تو بتاؤ۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ ہم لوگوں کی دشمنی ہے، جب سے ہم لوگوں نے اس کی بڑی بہن کو طلاق دی ہے تب سے سکندر جو ہے وہ بین کے قتل خون کرنے کے لیے سوار ہے، تو ہم لوگ کیسے اس کی دوسری بہن کو جو ہے اپنے گھر کی بہو بنا لیں۔ اس وجہ ہوتی ہے اس کی آنٹی وہ کہتی ہے کہ اچھا تو تم لوگوں کو لگتا ہے کبیر سے محبت نہیں کرتے، کبیر اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور اگر اسی وجہ سے کبیر نے اپنی جان کے اوپر کوئی نقصان کر لیا، خود کو کوئی تکلیف پہنچا لی، تو پھر کیا کرو گے؟ پھر پچھتاوے کے علاوہ سو کچھ نہیں ہوگا، تو اس سے اچھا نہیں تم لوگ مان جاؤ۔ اس پر جو ہوتے ہیں آخر کا کبیر کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ مان جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہے لیکن میری کچھ شرطیں ہوں گی۔ اس پر سب لوگ حیران تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ بتاتی نہیں۔ جیسے ریا کے گھر جاتے ہیں تو سکندر کی والدہ جو ہوتی ہے کبیر کی والدہ وہ کہتی ہے کہ میری کچھ شرطیں ہیں جو کہ ماننی پڑیں گی۔ ریا جو ہے اس گھر سے رخصت ہونے کے بعد اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی۔ اس پر سکندر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیسی شرط ہے؟ اس پر کبیر کی والدہ کہتی ہے سن تو لو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے ملنا ہوا تو ہمارے گھر آ کے مل سکتے ہو، اور شادی کے بعد یہ اکیلی کہیں نہیں جائے گی، یا تو کبیر اس کے ساتھ جائے گا یا میں جاؤں گا، اور اچھی بات ہے اگر یہ چائنا بھی جانا چاہے تو ہم لوگ اس کو لے کے جائیں گے، لیکن یہ اکیلی نہیں جائے گی۔ اس پر کبیر ریا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف کبیر والدہ جو ہوتی ہیں وہ ریا کو کہتی ہے اور مجھے تم سے ایک وعدہ بھی چاہیے کہ تمہاری فیملی کی طرف سے کبیر کی جان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس پر جو ہوتی ہے ریا وہ کبیر کو دیکھنے لگ پڑتی ہے، اور کبیر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ برداشت کر لو، اب کیا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف ریا کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کا یہ سارا خوف خطرہ جو ہے وہ میری وجہ سے، تو مجھ سے وعدہ کریں نا، مجھ سے وعدہ لے لیں۔ اس پر جو ہوتی ہے کبیر کی والدہ وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ سارے وعدے جو ہیں وہ میں نے ریا سے ہی لینے ہیں۔ اس پر ریا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو وعدہ کرتی ہوں کہ میری وجہ سے اور ہماری فیملی کی وجہ سے کبیر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس پر تمام گھر والے جو ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں، اور کبیر کی شادی جو ہوتی ہے وہ ریا کے ساتھ فکس ہو جاتی ہے۔ اس پر کبیر جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن ریا ذرا بھی خوش نہیں ہوتی، کیونکہ ریا تو یہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ کبیر سے بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہوتی ہے۔ اس پر جیسے ہی کبیر جو ہوتا ہے ریا کو شادی کر کے اپنے گھر لے کے آتا ہے تو کبیر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جیت گیا ریا، ہم لوگ جیت گئے، اب ہم لوگ ایک ہیں، اب ہم لوگوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اس پر ریا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا یہ بتاؤ نا، اگر میں تمہیں خود چھوڑ کے چلی جاؤں تو پھر؟ اس پر کبیر کہتا ہے جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جان لے لوں گا، اور تم ایسی بات کر کیوں رہی ہو، تمہیں مجھ سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا، تم خود بھی مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اس پر وہ ریا کو اپنے پاس کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا، تم صرف میری ہو۔ اس پر کبیر ریا جو ہوتی ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے، اس کو کہتی نہیں۔ دوسری طرف باہری بادل گرجنے لگ پڑتے ہیں تو ریا جو ہوتی ہے ان کو دیکھنے لگ پڑتی ہے۔ کبیر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہوا کیا ہے تمہیں؟ اس پر ریا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس پر کبیر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف سکندر جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن کو کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھ سے کیا کروا دیا ہے۔ اس پر وہ جو اس کی بہن ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم بس دیکھتے جاؤ، اب اس کے تمام فیملی جو ہے وہ شرم سے ڈوب مر جائے گی۔ اس پر سکندر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ آئیڈیا تمہارے دماغ میں خود آیا یا تمہیں کسی نے کہا ہے؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ یہ مجھے کوئی کیوں کہے گا، یہ تو آئیڈیا تب سے ہی ہے جب سے میرا باپ مرا ہے، اور میں اپنے باپ کا قتل کا انجام جو ہے وہ لے کے ان سے رہوں گی، اور ان کو بھی اچھے سے پتہ چلے گا جب ان کی پوری فیملی جو ہے شرم کے مارے ڈوب مرے گی۔ اور ریا ایسے ہی کرتی ہے، ریا صبح ہوتے ہی چپکے سب کبیر بھی سوڑا ہوتا ہے اور ریا جو ہوتی ہے وہ چپکے وہاں سے اٹھتی ہے اور شال لیتی ہے اور جلدی سے اپنے گھر آ جاتی ہے۔ جیسے ہی ریا جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر آتے ہیں تو اس کی بہن جو ہوتی ہے اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ تم نے بہت ہی زیادہ اچھا کام کیا، اب تمہارے والد کو تم پہ فخر ہوگا، اور کبیر کی فیملی جو ہے وہ شرم سے ڈوب مرے گی۔ صبح ہوتے ہی کبیر کی تمام فیملی جو ہوتی ہے وہ ریا کو ڈھونڈنے لگ پڑتی ہیں، لیکن ریا جو ہوتی ہے وہ کہیں بھی ان لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ اس پر جو ہوتی ہیں ماں بھی وہ کہتی ہے کہ میں سب کو کیا بتاؤں گی، مہمان آنے سٹارٹ ہو گئے، میں سب کو کیا کہوں گا کہ پہلے دن ہی دلہن جو ہے وہ گھر سے غائب ہے، کیا ہو گیا ہے، ان کو ڈھونڈو۔ اس پر جو ہوتا ہے کبیر وہ کہتا ہے کہ وہ وہیں پہ جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے۔ اس پر جو ہوتا ہے کبیر وہ جلدی سے جاتا ہے ریا کے گھر، اور ریا کے گھر جا کر کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہو تمہیں، یہاں کے بیٹھی ہوئی ہو، چلو گھر سارے مہمان آ گئے ہیں۔ اس پر جو ہوتی ہے ریا کی بہن وہ کہتی ہے کہ یہ اب کسی کے گھر نہیں جائے گی، یہ اپنے گھر آ گئی ہے واپس، اور یہ رہے ڈیورس کے پیپر، ان پر سائن کرو، دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ اس پر جو ہوتا ہے کبیر وہ کہتا ہے کہ یہ کیا؟ اس پر وہ کہتا ہے
کہتا ہے کہ ریا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں, تمہیں کیوں نہیں نظر آ رہا ہے. اس پر ریا جو ہوتی ہے وہ کبیر کو دھکا دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ سب سچ بول رہے ہیں اور میں تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی, ان پیپرز پر سائن کرو, یہاں سے چلے جاؤ. اس پر کبیر جو ہوتا ہے وہ ریا کے سامنے ہی پیپرز پھاڑ کر ریا کے اوپر پھینک دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا, محبت میں طلاقیں نہیں ہوتی, یہاں تو انسان جان جاتے ہیں یا جان آتے ہیں, اور اب ایسا ہی ہوگا, اب مجھ سے تمہیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا, چاہے تم خود بھی کوشش کر کے دیکھ لو. اس پر کبیر جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتا ہے. دوسری طرف ریا جو ہوتی ہے وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مست ملنگ پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.